بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہر ایک کی مدد کرو یہ سوچے بنا کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ فطرت کا سب سے خوبصورت پھول ایک بچے کی بے ساختہ ہنسی ہے۔ اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے، تو حلقہ یاراں میں بھی محتاط رہا کر۔ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے کئی دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ان میں سے ایک دروازہ جہنم بھی ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب بھی اتنے پیارے ہوں، آمین۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ سچ بات کہاں بولتے ہیں لوگ یہاں پر، ہر کسی کے بات میں آیا نہیں کرتے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں ہوتا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے تو پھر اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ لفظ دوپٹہ محض عزت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، والدین کی تربیت ہوتی ہے اور اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کے مصلے پہ جوانی رکھ دو۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔